السلام علیکم. متین الحق. کچھ میں آج جو آپ کا وقت لے رہا ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ ذرا ایک کہانی ہے بڑی، اور اس میں تقریباً 76-78 سال پر یہ کہانی شروع اینڈ ہے. ذرا اس چیز کو، اس میں جو میں حوالے دوں گا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا تو آپ کو اس کہانی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. خواب کے بارے میں ہے. خواب کیا ہے؟ پاکستان بنا ہے. میری عمر 4 سال تھی. ذرا غور سنیے گا. یہ 4 سال کی عمر میں بچوں کا حافظہ کیا ہوتا ہے ذہن برائے نام میرے اپنے ذہن میں اچھا دیکھیے، میں تھوڑا سا بتا دوں. اس سے پہلے میں 3 سال سے تنگ کر رہا ہوں. کبھی آپ نے میرے منہ سے بخدا کا لفظ نہیں سنا ہوگا. آج بخدا میں جو کہانی سنا رہا ہوں حروف بحروف صحیح ہے. پھر کہہ رہا بخدا. اس پہ سوچئے گا یہ کیسے ممکن ہے، کیا چیز ہے اس کے پیچھے، کیا سائنس ہے. آج تک میں الجھا ہوا ہوں. میں نے بڑے بڑے لوگوں سے اس مسئلے میں بات کری. ایک صاحب نے تو انتہا کر دی تھی، میں بتا نہیں چاہتا. انہوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا تھا اس خواب کو سن کے کہ میرا درجہ پتہ نہیں کہاں سے کہا لگا. میں نے کہا رحم کرو بھائی، گناہ گار آدمی ہے، ایسے چھوڑ دو. لیکن ذرا سوچئے گا. اب آپ آئے، اب سناتا ہوں تھوڑا سا. اس میں ہاں یہ ذکر ہے، ایک میرے ماموں کا ذکر ہے، ان کے گھر کا ذکر ہے دہلی کے. ذرا اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. پاکستان بنا، میرے مامی جو تھیں، میرے ماموں کی بیوی، وہ بہت بڑے دہلی کے بہت بڑے آدمی کی بیٹی تھی. ایک ہی بیٹی تھی، اور بیٹے تھے، بیٹی ایک ہی تھی. پاکستان بنا تو ان کے والد صاحب نے ان کو پاکستان آنے نہیں دیا. میرے ماموں اپنے کچھ بچوں کو لے کے آ گئے. وہ پھر ہر سال سب جاتے تھے ملنے. بڑے آسانی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. بلکہ پاس بننے کے بعد بھی مامی وہاں ہوتی تھی، ماموں یہاں، بچے پیدا ہوتے تھے ہمارے ماموں کے یہاں. بہرحال وہ تو الگ کہانی ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں ہوتا رہا. اب یہ اس مامی کا گھر، اچھا گھر، کھاتے پیتے لوگ، بہت بااثر دہلی کے. رحمت علیہ ان کا نام تھا. بڑے بااثر تھے ان کا. بہرحال اب ماموں آ گئے تھے اپنے کچھ بچوں کو لے کے. ان میں سے ایک بیٹے میرے ہم عمر، ایک مجھ سے چھوٹے تھے تھوڑے سے، 2 بڑے تھے. کچھ آ گئے، کچھ چلے گئے، آتے رہے. کچھ یہاں رہے. اب ماشاءاللہ آج بہت بڑی پارٹی ہے. اللہ ان کو برکت دے. پاکستان بنا تو عمر میری 4 سال تھی. ہلکا سا میرے گھر کا، ہلکا سا کہ ایک بڑا کمرہ ہے بس. یہ اور یہ ذہن میں تھا، جو کہ دائرہ مکان ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے. 1978 31 سال ہوئے تھے پاکستان بنے ہوئے. میں رات میں خواب میں دہلی اپنے گھر بھی گیا، اپنے ماموں کے اس گھر میں بھی گیا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں آج تک میں بھی الجھا ہوا ہوں. اب آپ بھی سنیے گا کیا خواب میں جب گھر میں گیا ہوں اپنے گھر میں. والدہ، اچھا 78 میں میری والدہ حیات تھی، اللہ مغفرت کرے، لیکن ان کو کینسر کا ڈائگنوز ہو چکا تھا، بیمار رہتی تھی وہ. خواب دیکھ کے صبح میں نے اللہ بخشے والدہ کو گھر کا نقشہ کھینچا. اماں یہ گھر ہمارا جبکہ غور سے سنیے گا، میں نے بتایا میرے 4 سال کی عمر کا کیا ہوتا ہے ذہن. ایک ہال سا تھا گھر میں تھا. لیکن خواب میں دیکھا میں والدہ کے ساتھ ہوں. گھر کے باہر بڑا صحن ہے، اس میں ایک کمرہ بنا ہوا ہے. ایک باہر ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے. جبکہ 31 سال ہو گئے تھے پاکستان بنے ہوئے، کبھی گھر میں کبھی ذکر نہیں ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا یا کمرہ. کبھی بخدا کبھی ذکر نہیں ہوا تھا. میں نے کمرہ، میری والدہ میرے ساتھ، اللہ بخش میرے ساتھ گھر میں ہیں. خواب میں کہتی ہیں متین تم اس کمرے میں پیدا ہوئے تھے، باہر ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے. میں نے خواب میں اس ہینڈ پمپ سے پانی نکالا، پیا، بخدا یا پیا میں نے پانی. یہ اسی رات اسی خواب میں ماموں کے گھر پہنچ گیا اپنے. میں نے وہاں پر دیکھے ان کے گھر میں ایک مخصوص قسم کے نمک پائلٹ والے ٹائل لگے ہوئے دیکھے. اور انتہا دروازے میں جو داخل ہوا تو چوکھٹ نیچے سے تھوڑی چوکھٹ ٹوٹی ہوئی تھی.
ناقابل، جبکہ میں اس گھر میں زندگی میں کبھی نہیں گیا تھا، وہاں دہلی میں بھی نہیں گیا تھا میں، جہاں تو 4 سال کی عمر کو کیا ہوتی ہے، چوکھٹ ٹوٹی ہوئی دیکھی میں نے، خواب ختم ہو گیا، صبح آنکھ کھلی میری، پورا خواب میرے ایسے سامنے اٹھتی، میں نے والدہ اللہ بخشے اماں کو میں نے کہا اماں دہلی میں ہمارے گھر میں کوئی کمرہ باہر بنا ہوا تھا، ہینڈ پمپ لگا تھا، نہیں کیا تم کب گئے تھے وہاں؟ میں نے کہا اماں رات کو گیا تھا۔ کہنے لگی ہاں ہینڈ پمپ لگایا گیا تھا، پاکستان بننے سے پہلے کمرہ بنایا گیا تھا، تم بھی اسی کمرے میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر میں نے فون کیا ماموداد بھائی کو، صبح جو آج میرے سمدی ہیں، میری بہو کے والد ہیں وہ، میں نے ذوالفقار احمد، ان کو میں نے کہا یار تمہارے گھر میں جو اماں کا گھر ہے دہلی میں، وہاں اس طرح کے ٹائل لگے ہوئے ہیں اور چوکھٹ ٹوٹی ہوئی ہے، ہاں تم کب گئے تھے؟ ان کا سوال یہ تھا۔ میں نے کہا رات کو گیا تھا۔ چلے یار مذاق نہیں کرو۔ میں نے کہا ہاں قسم کھائے میں رات کو گیا تھا۔ کہنے لگے تم نے جو نقشہ بتا رہا بالکل یہی ٹائل لگے ہوئے ہیں اور چوکھٹ ٹوٹی ہوئی ہے۔ انتہا دیکھیے گا اب، ماموداد دوسرے ماموداد نثار ہیں، ان کا بیٹا جو وہ بھی سسرا بنا ہوا ہے، داماد والا بنا ہوا ہے، وہ میرے سے گھر میں ملنے آیا، اس کو میں نے یہ کہا، یہ واقعہ سنایا، وہ آپ یقین کریں کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگے یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہنے لگا میں چھوٹا سا تھا جب ابھی کچھ 8-10 سال پہلے، بولا کچھ دن پہلے 15-20 سال پہلے جو بھی تھے، میں گیا تھا وہاں کھیلتے ہوئے میری چوٹ لگ گئی تھی، اسی چوکھٹ ٹوٹی ہوئی آج بھی ہے، مجھ سے ٹکرا گرا تھا میں نے کہا میں نے خواب میں چوکھٹ ٹوٹی ہوئی دیکھی تھی۔ ذوالفقار صاحب بھی کہنے لگے یار تم تو ایسا بتا رہا دیکھ کے آئے ہو، اللہ بخشے والدہ کہتی نہیں تم ہو کے آئے ہو۔ بہرحال اب مجھے لگ گئی تھی کہ میں جا کے دیکھوں گا۔ 79 جنوری میں والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ مغفرت کرے ان کے۔ میرے ایک دوست ایسٹرن فیڈرل میں ہوتے تھے وائس پریزیڈنٹ، مرزا فیض احمد بیگ، ان کا چھوٹا بھائی کرنل ممتاز میرا کلاس فیلو تھا، کرنل ہو کے ریٹائر ہو گیا وہ فیض صاحب ہمارے انشورنس ایجنٹ تھے۔ ان کو میں نے کہا یار دہلی کا موڈ ہے، بولے میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی وہاں کچھ دیکھنا ہے۔ ہم دونوں دوستوں نے پروگرام بنایا نومبر 79 میں دہلی جانے کا، بائی ٹرین ہم دہلی گئے۔ صبح 10-11 بجے پرانے محلے میں جب داخل ہوئے، آپ کہتے اللہ میں راستہ بناتا ہے، قمیص شلوار پہنے تھے، پاکستانی تھے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان پہ، اللہ ان کو جزا دے، اگر زندہ تو جزا دے، چہرے کہ اللہ مغفرت کرے۔ کہنے لگے بھائی پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کیا کسی سے ملنے آیا؟ میں نے کہا اپنا گھر دیکھنے آیا ہوں۔ اللہ میں راستہ بناتا ہے جناب۔ کہنے لگے کس کی؟ میں نے نام لیا دادا کا اپنے۔ کہنے لگے میں لے کے چلتا ہوں آپ کے دادا گھر، مجھے معلوم ہے وہ وہیں، ظاہر ہے وہ تو مجھ سے تھوڑے سے بڑے تھے، وہ 8-10 سال بڑے تھے مجھ سے، ظاہر ہے ان کو پورا ہوش تھا۔ وہ جناب مجھ کو میرے دوست کو گھر پہ وہاں لے کے گئے، دروازہ نوک کیا، اندر سے ایک سکھ صاحب نکلے، ایک بڑی بھی نکلی۔ انہوں نے ان سے کہا اماں جی یہ پاکستان سے آئے، یہ گھر پہلے یہ رہتے تھے، گھر دیکھنے آئے۔ لیکن پرانے لوگ کی قدریں دیکھیں کیسی تھی، کیا تھی۔ او پتر اندر آ، وہ بڑے اچھا بیچاری اردو سے ہی بول نہیں پاتی تھی۔ اندر جناب جب میں گھسا ہوں بخدا، وہ اس کمرہ، وہ ہینڈ پمپ لگا ہوا، ایک پلنگ چارپائی بچھی ہوئی وہاں۔ میں پہلے جا کے چارپائی بیٹھ گیا۔ پھر میں نے بڑی بھی سے تعارف کرایا کہ میرے دادا کا تھا، میرے والد رہتے تھے، اور اب میں نے اس طرح دیکھنے آیا ہوں۔ انہوں نے پھر بڑی بھی نے آواز دی، اوپر سے ایک دوسرا بڑا لہیم شہیم سکھ اترتا ہوا آیا، اوپر سے اتر کے آیا، کمنٹری سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا پنجابی، ٹھیک پنجابی میں کہا، وہ بھاگا ہوا گیا، بوتلیں لے کے آیا، 2 بوتلیں پلائیں۔ میں نے کہا نہیں اماں ٹھہر جاؤ، میں بوتل بعد میں پیوں گا، پہلے میں نے یہ پانی پینا ہے۔ وہ بچے سے کہا پانی نکال، میں نے کہا میں خود نکالوں گا۔ خود ہینڈ پمپ چلایا، پانی نکالا، تھوڑا پانی پیا، کمرے میں جا کے جھانکا، دیکھا اپنی جائے پیدائش، چارپائی پہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے لیے میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پھر بڑی بی نے پھر ٹھنڈا پلایا، پھر بڑی بی نے اپنی کہانیاں سنائیں۔ بہت بڑی زمیندار تھیں فیصل آباد کی، ان کی کہانی سن کے بالکل چوٹ لگی۔ کہنے لگی
ان لوگوں کو، مقامی لوگوں کو، جن کو ہم کی نسلوں کو ہم نے پالا، ہم نے ان کو کبھی تکلیف ہونے دی، جب پاکستان بنا انہوں نے ہی ہمارے بچوں عورتوں پہ ہاتھ ڈالا اور ہم کو لوٹ لیا، ہم کو تباہ برباد کر دیا، جبکہ وہ ہم نے کبھی ان کو اب نوکر نہیں سمجھا تھا۔ یہ پاکستان میں جو خون خرابہ ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا تھا کہ یہاں کے چھوٹے جو ملازمین تھے، حاری تھے، ان کو جو غیر مسلم تھے ان کو بری طرح لوٹا، مارا، کوٹا۔ جب لوٹے پٹے گئے وہاں تو وہاں تحریک جوابی کارروائی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ لمبا چیپٹر ہے، ہر دور میں ہوتا ہے۔ تو جناب آج تک میرے ذہن میں کہ یہ خواب کس طرح میں نے دیکھا۔ ہاں، پھر میں پھر وہاں سے گیا ماموں کے یہاں، ویسے ٹائل دیکھے، چوکھٹ دیکھی، سب دیکھا، بیٹھا وہاں، چوکھٹ کو ہاتھ لگایا میں نے پورا خواب دیکھا رہا تھا، میں کیسے ٹریول کر کے، جبکہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بہت لوگوں سے پوچھا یار بتائیے کیا لاجک تھی، آج تک اب اس بات کو بھی 45 سال ہو گئے، کوئی تسلی بخش جواب آج تک ملا نہیں۔ ویسے خواب میرے اور بہت سارے میں نے ایسے دیکھے حروف حروف صحیح ہوئے، لیکن یہ تو ایسا تھا کہ جہاں میں گیا ہی نہیں وہاں وہ کیا آیا۔ اسی طرح میں نے ایک خواب اور بھی دیکھے تھے، لیکن وقت ملا میں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس میں چلو کچھ گنجائش تھی، اس میں تو کوئی گنجائش تھی نہیں۔ جو کچھ دیکھا حروف حروف میں نے بعد میں بھی جا کے دیکھا۔ اگر آپ کو کچھ اس میں کچھ بات سمجھانے والی میرے قابل ہو مجھے ضرور بتائیے گا، بڑی مہربانی۔ السلام علیکم۔